فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فقال تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے کرنے کرانے میں اس کی قوت و طاقت میں اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا پارٹنر نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے وہ ایک ہے یکتا ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا قدرتوں کا مالک ہے اگر کسی ایک شخص یا خاندان اور قوم و ملت کو عزت دینا چاہے سربلندی عطا کرنا چاہے کامیابی عطا کرنا چاہے قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے ذلت کا بربادی کا آفت کا مصیبت کا فیصلہ کر دے قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے نجات نہیں دے سکتی درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل پر آپ کے ازواج پر آپ کے اہل بیت پر آپ کے ماننے والوں پر معزز سامعین کرام بزرگان دین نوجوانان ملت میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو 20ویں پارے کی ایک آیت تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض وہ کون سی ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو پریشانیوں کے وقت میں پکارتی ہے یعنی وہ کون سی ذات ہے کہ جو بندوں کو لاحق مشقتوں کے وقت میں ان کی پریشانی کو دور کرتی ہے یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو بندوں کے لاحق مشقتوں کو لاحق پریشانیوں کو جو دور کرتی ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اللہ تبارک و تعالی صرف بندوں کی پریشانیوں کو ہی دور نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد بندوں کو زمین پر جانشین بھی بناتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ حضرات، یہ آیت مکی زندگی کے حالات کے تناظر میں نازل ہوئی، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مظلوم تھے، پریشان تھے، بے بس تھے، لاچار تھے۔ اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشانیوں میں گھر کر، مصیبتوں میں گھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روشن مستقبل کے حوالے سے امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں اپنی نصرت، اپنی مدد، اپنی تائید کا وعدہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا۔ وہ کون سی ذات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مصیبتوں کے وقت میں، بندوں کو پریشانیوں کے وقت میں، بندوں کو مجبوری کے وقت میں ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ حضرات، یہ آیت کے اندر ایک بہت بڑی پیشین گوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ مکی زندگی میں تم بے بس ہو، لاچار ہو، مجبور ہو، پریشان ہو، تم پر ظلم ہو رہا ہے، تم مظلوم ہو چکے ہو، لہذا ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تمہارا زمین میں تمہارا سکہ چلے گا، تمہیں اس زمین میں تمہیں اقتدار ملنے والا ہے، اس زمین میں تمہیں خلافت ملنے والی ہے، اس زمین میں تمہیں بادشاہت ملنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ آیت نازل فرما کر یہ تسلی دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم تم غور و فکر کرتے ہو۔ حضرات، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی اجتماعی زندگی میں، امت کی انفرادی زندگی میں جہاں وہ پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، جہاں وہ امتحانات سے گزر رہے ہیں، اگر وہ اس موقع پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کریں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکار کو سننے کے بعد، ان کی دعاؤں کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں سے ان کو دور کر دیتا ہے۔ بندوں کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ بندوں کی زندگی میں جو مصیبتیں لاحق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ حضرات، دعا اپنی جگہ بہت بڑی عبادت بھی ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ جہاں افضل ترین عبادت ہے، وہیں پر میری اور آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے۔ جہاں اس دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، وہیں پر میری اور آپ کی زندگی میں یہ دعا ہماری الجھنوں کو دور کر دیتی ہے، ہمارے مسائل کو ختم کر دیتی ہے۔ ہماری زندگی میں جو الجھنیں ہیں، جو کدورتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبت لاحق ہوتی ہے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، ان مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی امت کے اوپر کوئی بڑا ظالم بیٹھ جائے، ظلم ہونے لگے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت میں دعا کے ہتھیار کو اپنانا چاہیے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہے، وہی
وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے ذریعے سے بندوں کے پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرات اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اجتماعی زندگی میں ہو یا انفرادی زندگی میں ہو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ دعاؤں کا ہتھیار کو اپنانا چاہیے۔ حالات کتنے ہی ناگفت بہ کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی مساعد کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گریہ وزاری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اس کے بعد دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ وہاں راستہ کھول دیتا ہے جہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ صحیح الترغیب کی ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعجز الناس من عجز عن الدنیا، اعجز الناس من عجز عن الدنیا، سب سے بڑا بے بس انسان وہ ہے، سب سے بڑا لاچار انسان وہ ہے، سب سے بڑا مجبور انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہو جائے، دعا کرنے سے بھی جو عاجز ہو جائے، سب سے بڑا عاجز انسان ہے۔ زندگی میں پریشانیاں ہیں، زندگی میں مصیبتیں ہیں، زندگی میں کوئی اور زیادہ مشقتیں ہیں، تو اس وقت میں اگر انسان دعائیں نہیں کرے گا تو اس سے بڑا عاجز انسان کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑا لاپرواہ انسان کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ظالم کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، ہم ظالم سے مقابلہ کرنے کی ہمارے پاس طاقت ہو یا نہ ہو، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد تو مانگ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا تو کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کب آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بڑے آزمائشوں کے بعد آتی ہے، بڑی پریشانیوں کے بعد آتی ہے، بڑے صبر کرنے کے بعد آتی ہے، بڑے امتحانات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرُّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں پر چھوٹے چھوٹے عذاب نازل فرماتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں سنبھل جانا چاہیے، ہمیں سدھر جانا چاہیے۔ اگر انسان چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی اگر سنبھلتا نہیں، سدھرتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج ہمارے سامنے جو حالات نظر آ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، ہم لوگوں کو سنبھل جانا چاہیے، ہم لوگوں کو سدھر جانا چاہیے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر ہم پر ایک مچھر بھی اگر آ کر بیٹھ کر ہمیں کاٹ دیتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آلو جلا دیتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹی بھی اگر ہمیں آ کر کاٹ دیتی ہے تو پورے چھوٹیوں کو ہم مار دیتے ہیں، پورے چھوٹیوں پر دوا چھڑک دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بھی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بھی یہی ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی گناہ کرے گا، اگر اس گناہ کو دیکھ کر لوگ خاموش رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آدمی کے بدلے میں تمام آدمیوں پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی امت پر آ جائے، ہماری ذات پر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ کئی سارے تدابیر کو اختیار کرتے ہیں، لیکن جب امت پر اجتماعی طور پر اگر کوئی پریشانی
اجتماعی طور پر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ حضرات دیکھیں گے کہ اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہماری زندگی کے ہر قسم کے الجھنوں کا حل اس دعا کے ذریعے سے پیارے نبی مقابلہ کرتے تھے۔ حالات کا مقابلہ دعاؤں سے ہمیں کرنا چاہیے۔ آج دشمن طاقتور ہو چکا ہے، دشمن طاقتور ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں۔ دعا، حالات کا مقابلہ ہمیں دعاؤں سے کرنا چاہیے۔ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے الجھنوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ آج دشمن کی تدبیر کو اگر ناکام کرنا ہے، دشمن کی تدبیر کو ناکام کرنا ہے، تو ہم لوگوں کو دعا کرنا پڑے گا۔ دشمن کی پلاننگ کو ناکام کرنا ہے، ہمیں دعاؤں کے ہتھیار کو اپنانا پڑے گا۔ آج دشمن کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے تو ہمیں دعا کے ہتھیار کو اپنانا پڑے گا۔ آپ حضرات تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، پیارے نبی کی حیات مبارکہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی مصیبتیں آتی ہیں، پیغمبر کس طرح حالات کا مقابلہ دعاؤں سے کیا کرتے تھے۔ قدم قدم پر دعاؤں کا ہتھیار، قدم قدم پر پیغمبر دعاؤں سے حالات کا مقابلہ کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے چلیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سہو کے ذریعے سے، ایک بھول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور دنیا کے اندر بھیج دیا، لیکن اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اتنا آنسو بہایا، اتنا آنسو بہایا، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس دعا کے ذریعے سے آج ہم لوگ اپنی کوتاہی، اپنی لغزشوں کو، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے زبان سے یہ دعا نکلوایا اس لیے، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اس لیے کہ تاکہ آنے والی امت اس دعا کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس دعا کے ذریعے سے امت اپنی لغزشوں، اپنے خطاؤں کو معافی مانگے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے اس دعا کا اہتمام کریں۔ زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، ہم سے گناہ ہو جائے، ہم سے لغزشیں ہو جائے، ہم سے خطا ہو جائے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ دعائیں کریں اور اپنی لغزشوں کو، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ اور اسی طرح سے حضرات حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اس دنیا کے اندر تبلیغ و تبعید، بحث و مناظرہ کا سلسلہ چلتا رہا، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ ایمان لے آؤ، لیکن قوم بھی کی بڑی ضدی قسم کی، وہ اپنے اصرار، اپنی ضد پر اڑی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھانے لگے، ڈھونڈیاں پکڑ کر سمجھانے لگے، لیکن قوم تھی بڑی ضدی قسم کی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے کے بجائے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام ایک دعا کی، دعا بھی ایسی نہیں کہ بہت لمبی چوڑی،
گھنٹے گھنٹوں کی دعائیں ایسی نہیں ہے بس 2-4 جملے قوموں کی قسمت کو بدلنے کے لیے آج 2-4 جملے کی دعائیں کافی ہے. قوموں کی تقدیر بدلنا ہے, قوموں کی قسمت بدلنا ہے تو گھنٹے گھنٹے کی دعا نہیں, صرف 2-4 جملے کی دعا کافی ہے. بڑے اخلاص کے ساتھ, بڑے تڑپ کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ, قرینے کے ساتھ, بڑے سکون کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اگر بندہ گڑ گڑاتا ہے, بندہ گریہ وزاری کرتا ہے, دعاؤں مناجات کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گی. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھانے کے بعد بے بس ہو گئے, لاچار ہو گئے, مجبور ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر, اے اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں, میں لاچار ہو گیا ہوں, میں مجبور ہو گیا ہوں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کی. یہ دعا صرف لکھنے میں 3 جملے ہیں. انی مغلوب فانتصر, اے اللہ تو میری مدد فرما ان ظالموں کے اوپر. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان برپا کر دیا, تاریخ انسانیت میں سب سے بڑا عظیم طوفان اللہ تعالیٰ نے برپا کر دیا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا طوفان برپا کر دیا, اس طوفان کا ایک ایک موج پہاڑوں کے برابر, اس طوفان کا ایک ایک موج پہاڑوں کے برابر. جب بھی موجیں آتی تھی درختوں اور پہاڑیوں کو بھی نگل جاتی تھی. ایسی موجیں, ایسا طوفان اللہ تعالیٰ نے برپا کر دیا. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی ہم لوگوں کو دعائیں کرنا ہے پوری تڑپ کے ساتھ, پورے اہتمام کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ, بڑے اخلاص کے ساتھ, گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اگر کوئی بندہ مانگتا ہے اس کے 2 بول کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس, اس کے 2 جملے کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے دعا قبول کرنے کے لیے. اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ آج امت پر, عالمی سطح پر, عالم اسلام پر, مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت کا پہاڑ جو ٹوٹ رہا ہے, ہم لوگوں کو چاہیے کہ دعا کا اہتمام کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے حالات کا مقابلہ جو دعاؤں سے کرتے تھے ان میں سے یہ بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کے ہو چکے ہیں, عمر دراز ہو چکے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی تمنا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ربی ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک آزمائش میں یعنی بیماری میں مبتلا کیا, بیماری کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کیا. کتابوں کے اندر آتا ہے 17 سال اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا فرمایا اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا, اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا. اور اسی طرح سے حضرات اگر آپ ہمارے نبی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا مقابلہ کیسے کرتے تھے, دعا کا ہتھیار کیسے چلاتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ, کفار مکہ پیارے نبی کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, قدم قدم پر تکلیفیں پہنچاتے تھے, ایذا رسانی دیتے تھے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکشی کو کچلنے کے لیے، ان کے تکبر کو کچلنے کے لیے، ان کے گھمنڈ کو کچلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعنی بسبع کسبع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سرکشی کو کچلنے کے لیے، مشرکین مکہ کے گھمنڈ کو کچلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ اے اللہ ان مشرکین مکہ پر قحط سالی نازل فرما۔ ہوا یہ کہ مکے کے اندر قحط سالی پڑ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ جس طرح مصر والوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی کو نازل فرمایا تھا، بالکل اسی طریقے سے ان لوگوں پر بھی، ان مشرکین مکہ پر بھی تو قحط سالی کو نازل فرما۔ لہذا یہ ہوا کہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے مشرکین مکہ، کفار مکہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ان پر ایسی قحط سالی پڑی کہ پتے چبانے پر مجبور ہو گئے، چمڑے چبانے پر مجبور ہو گئے۔ جب بھی بھوک کی وجہ سے آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو صرف آسمان میں دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان جو اس وقت ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس لیے کہ یہ جو قحط سالی پڑی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا اثر تھا۔ اس لیے ابو سفیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اسألک باللہ والرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رشتہ داری کا واسطہ، یہ جو قحط سالی پڑی ہے اس قحط سالی چھٹنے کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ اس کے بعد پیارے نبی نے دعا فرمائی، قحط سالی دور ہو گئی، قحط سالی چھٹ گئی۔ اور اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بد دعا نہیں کی۔ کسی سے بدلہ لینا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے، اس لیے پیارے نبی بدلہ لینا ہے، اس لیے اپنی ذات کے لیے کبھی پیارے نبی بد دعا نہیں کی۔ ہاں البتہ اگر کوئی امت پر اجتماعی سطح پر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، امت پر اجتماعی سطح پر کوئی ظلم کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر بد دعا کیا کرتے تھے۔ اللہم انجل ولید بن الولید، اللہم نجس سلمۃ بن ہشام، اللہم عیاش بن ابی سلمہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر بد دعا کرتے تھے اور اسی طرح نام لے لے کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا سانحہ پیش آیا، ایک ایسا حادثہ پیش آیا۔ مشرکین مکہ کے دو قبیلے، ایک قبیلہ ریعل اور ایک قبیلہ زکوان، یہ دو قبیلے، یہ مشرکین کے دو قبیلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے دو قبیلے اسلام لا چکے ہیں، لہذا اسلام لانے کا ڈھونگ رچایا انہوں نے، یعنی ناٹک کیا اسلام لانے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے دو قبیلے اسلام لائے ہیں، اس لیے آپ ہمارے دو قبیلوں کی تربیت کے لیے، ہمارے دو قبیلوں کو نماز سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، ہماری تربیت کرنے کے لیے، لہذا آپ کچھ حافظ قرآن کو بھیجیں، کچھ عالم دین کو بھیجیں۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قبیلوں کی تربیت کے لیے، ان دو قبیلوں کو علم سکھانے کے لیے، نماز سکھانے کے لیے اور اسی طرح دین کے احکامات کو سکھانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حافظ قرآن کو روانہ فرمایا، 70 حافظ قرآن کو روانہ فرمایا۔ دین کا علم رکھنے والے
اسلام کا ڈھونگ رچا کر آئے تھے پیارے نبی کے پاس، اسلام کا ناٹک کر کے آئے تھے، حالانکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اسلام کے نام پر وہ آ کر پیارے نبی سے کہے کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہماری تربیت کے لیے آپ بھیجیں۔ پیارے نبی نے 70 حافظ قرآن کو بھیجا، انہوں نے 70 حافظ قرآن کو لے جا کر غدر کی، دھوکہ دیا، 70 کے 70 حافظ قرآن کو شہید کر دیا، 70 کے 70 حافظ قرآن کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پانچوں نمازوں میں قنوت نازلہ نام لے لے کر بددعا فرمائی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، آج ہمارے پاس جو حالات ہمارے پاس نظر آ رہے ہیں عالم اسلام پر، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی دعائیں کریں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں کہ اے اللہ، اے ابابیل کو نازل کر کے خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے حفاظت کرنے والے اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے نجات دینے والے اللہ، ہماری حفاظت فرما، خانہ کعبہ کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی حفاظت فرما، مسجد نبوی کی حفاظت فرما، دنیا بھر کی مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، علماء دین کی حفاظت فرما، جو مٹھی بھر جماعت تیرے قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں اس کی حفاظت فرما۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی طاقتیں تو نہیں ہیں، لیکن ہم تو دعا تو کر سکتے ہیں۔ حالات کا مقابلہ دعاؤں کے ذریعے سے کرو۔ اپنے گھروں کے اندر مستورات سے جا کر کہو کہ آج مردوں سے زیادہ مستورات دعائیں کر رہی ہیں، روزہ رکھ کر دعائیں کر رہی ہیں۔ دعائے یوسی کا اہتمام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آج مستورات گھروں کے اندر عورتیں سوا لاکھ مرتبہ پڑھ کر ان مسلمانوں کے لیے حفاظت کر رہے ہیں جو ملبے کے نیچے دب چکے ہیں، ان شہیدوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا ہوگا، ہر نماز میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوگا، چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود کا اہتمام کرتے ہوئے، اس کے بعد ہر فرض نماز کے بعد ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے میرے دوستو، جب بھی کوئی مصیبتیں آتی ہیں، جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں بما کسبت ایدی الناس، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے میرے نوجوان بھائیوں، تنہائی کے گناہوں کو چھوڑ دو، تنہائی کے گناہوں کو چھوڑ دو، رجوع اللہ اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، کیسے نصرت کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں دعا کریں، لیکن آج ہم اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کرتے۔ آدمی پریشان ہے، تجارت میں گھاٹا ہو گیا ہے، تجارتوں میں برکت نہیں ہے، گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، آ کر صرف دوسروں سے دعاؤں کا التجا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے دعائیں کریں۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کے لیے آپ دعائیں کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عجز الناس من عجز الدنیا، سب سے بڑا بے بس انسان وہ ہے، سب سے بڑا لاچار انسان
انسان وہ ہے، سب سے بڑا مجبور انسان وہ ہے تو دعا کرنے سے بھی عاجز ہو جائے۔ آج لاپرواہ ہو چکے ہیں، ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہم مجبور ہو چکے ہیں، ہم عاجز ہو چکے ہیں، ہمیں دعائیں کرنا نہیں آتا، ہم دعائیں کرتے نہیں، دعائیں مانگتے نہیں۔ دعائیں کر کے دیکھو، دعائیں مانگ کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، کریا وزاری کرو، دو آنسو کے قطرے بہاؤ، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تقدیر کو کیسے بدلتا ہے، ہماری قسمت کو کیسے بدلتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے موقع پر، کل بدر کا واقعہ پیش آنے والا ہے، لیکن اس سے ایک دن پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کل جنگ کے موقع پر کیا ہونے والا ہے، جنگ میں کس کی شکست ہوگی، کس کی جیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ سے پہلے ہی پیارے نبی کو یہ پیغام دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو یہاں تک کہہ دیا کہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں دشمن پڑا ہوا ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرنا نہیں چھوڑا۔ جنگ بدر کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی گریہ وزاری کی، بڑی مناجات کی۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ آج حالات جو بھی ہیں، جتنے کٹھن کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ دعائیں کریں، دعائیں کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔